إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، ثنا، مجد، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلامتی ہو عموماً تمام انبیاء کرام، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تمام تابعین پر۔ بعدہ اللہ کی حمد اور اس کے حبیب پر درود بھیجنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت بطور موضوع یا عنوان کہیے یا مضمون کہیے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کا درد بیان کر رہا ہے کہ جب ان کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، وقت کے نبی کو تکلیف دی، پریشان کیا، بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، تب اللہ کے عذاب نے ان کو آن گھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی ایک لمحے میں اجڑ گئی، سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے کھجور کے پیڑ گر جاتے ہوں۔ کوئی ان کو کفن دینے والا، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا، سارے لوگ ایسے ہی گرے پڑے تھے، پوری بستی اجڑ گئی تھی۔ جب وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام گزرنے لگے تو اپنی بستی والوں سے مخاطب ہو کر
جو درد ان کے دل کے اندر تھا بیان کرتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، میں نے تم کو اپنے رب کا جو پیغام یا میسج کہیں پہنچا دیا، میں نے اپنا حق ادا کیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم کو نصیحت کی، ہر وقت میں نے تمہاری بھلائی چاہی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم ہی ایسے نادان تھے، ایسے کم علم تھے کہ تم کو میری نصیحت، میری بھلائی راس نہیں آئی۔ اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء جب ان کی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، بڑا دکھ ہوتا، بڑا درد ہوتا، کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس رسول بنا کر بھیجے جاتے تو ان کا مقصد کیا تھا کہ میں ان تمام کے لیے ذریعہ ہدایت یا ذریعہ نجات بن جاؤں، لیکن اگر کوئی مانتا نہیں اور اللہ کے عذاب کے اندر ملوث ہو جاتا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا، تو اس طرح انبیاء کوڑتے، دل ان کا روتا۔ اور اس آیت سے اور ایک پیغام مل رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے سب کے سب اپنی امت کے لیے ناصح اور خیرخواہ ہوا کرتے تھے۔ اپنی امت کا اگر کوئی سب سے بڑا خیرخواہ ہو سکتا ہے تو وہ کون؟ وقت کا نبی۔ آخر میں ہمارے نبی بھی اس دنیا کے اندر مبعوث ہی اس لیے کیے گئے تھے تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے، ہم راہ راست پر آ جائیں۔ آج کی اس محفل کے اندر بھی مجھے اسی خیرخواہی ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ جو لفظ نصیحہ ہے، اتنا معنی خیز ہے، بلکہ ہم یوں کہیں تو اس کے اندر غلو نہ ہوگا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، تمام کی تمام تعلیمات کو اس ایک لفظ کے اندر اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا کیا ہیں؟ معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے۔ اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن تمام کے تمام شعبوں کو احاطہ کیا ہوا ہے کیا؟ یہ لفظ النصیحہ۔ وہ کیسے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ۔ دین نام ہے بھلائی کا، دین نام ہے خیرخواہی کا۔ یہ بات جب صحابہ کرام کے سامنے آئی تو بات سمجھ میں نہیں آئی ان لوگوں کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین نام ہے بھلائی کا۔ آخر کس کے ساتھ اور کس طرح سے؟ سوال کر بیٹھے، قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ دین کس کے ساتھ بھلائی کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے للہ، اللہ کے ساتھ، ولی کتابہ، اس کی کتاب کے ساتھ، ولی رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، وعامتہم، اور عام انسانیت کے ساتھ۔ عجیب بات ہے نا، دین نام ہے بھلائی کا اللہ کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ہمارے لیے سامان کیا، ساری دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں، کسی کی اگر عبادت کریں تو ذات کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ معبود حقیقی، معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی کہیں اور کا، کسی اور کا در کھٹکھٹاتا ہے،
اس کے سوا چھوڑ کر کسی اور کو پوجتا ہے تو وہ ناانصافی کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھلائی کا مطلب اس کے حقیقی معنی میں عبادت کی جائے، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بڑائی کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھایا جائے، کبھی بھی ہم سے اس کی گستاخی نہ ہو، اس کی شان میں گستاخی نہ ہو، جس طرح اور قومیں کرتی ہیں، غیر قومیں کرتی ہیں، اس طرح سے ہم سے کبھی اس کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ ہم ڈریں، خوف محسوس کریں، اس کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھائیں، جب اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے تو ہمارا دل دہل جائے۔ مومنین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین کون ہیں؟ حقیقت میں اللہ کا حق ادا کرنے والے، جب ان کے سامنے اس کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے۔ تو الدین النصیحہ قلنا لمن للہ، یہی مطلب ہے اللہ کے ساتھ بھلائی کا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا، کہ ہم حقیقی معنی میں اس کی صحیح عبادت کرنے والے بن جائیں۔ دوسرے لفظ پر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے ساتھ بھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں آسمانی اتاری، لیکن وہ سب کے سب کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی اس کتاب کے آنے کے بعد۔ اب یہ کتاب جو کہ قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قیامت تک آنے والا انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پر آئے، سیدھا راستہ اس کو نصیب ہو، گمراہی سے بچ جائے، خرافات سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے آزادی چاہتا ہے، تو وہ اس قرآن پر عمل کرے، اس کو مشعل راہ بنائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اس کی حفاظت کرنے والا بن جائے، اس کی تعلیم کو عام کرنے والا بن جائے۔ یہ اس کا حق۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ بھلائی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے۔ اور آج کل کا جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا دور ہے کہ اس زمانے کے اندر علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ عربی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم عربی کو کیسے سمجھیں؟ عربی کو سمجھانے والے جو قرآن اللہ نے عربی کے اندر اتارا ہے، اس کے شرح، اس کی تشریح کرنے والے، کوئی بھی زبان میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں رہ گئی ہو جس زبان کے اندر اس کو ترجمہ اور معنی اور مفہوم کے ساتھ بیان نہ کیا گیا۔ حتیٰ کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ہاتھ میں قرآن پاک لگا جس کا ترجمہ اور تشریح ہماری اپنی زبان نوایتی کے اندر تھا۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ نوایتی کے اندر بھی قرآن کو سمجھے تو الحمدللہ آ چکا ہے، اب کون شکوے شکایت کرے گا؟ تو اس کے ساتھ بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے ایک ایک حرف کو، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، خود عمل کریں، گھر والوں کو اس پر عمل پیرا کریں۔ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو ذریعہ ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھلائی یہی ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو عام کریں، ساری دنیا کے اندر اس کی تعلیم کو عام کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِرَسُولِهِ، دین نام ہے خیر خواہی کا، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ایسے ہی رسول بہت سارے آئے، لیکن ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار، آخری رسول، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی جا چکی ہے، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور نبی کے ساتھ بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کو اپنا مقتدا مانیں، ہم ان کو اپنا پیشوا مانیں، ہم ان کو اپنا امام مانیں، ہر گوشے کے اندر، ہر پہلو کے اندر۔
کون سا ایسا گوشہ ہے، کون سا ایسا پہلو ہے، کون سا ایسا کونا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادھورا چھوڑا ہو؟ ہر لائن کی تعلیم اپنی امت کو دے کر گئے۔ حد تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار یہ بھی بتا دیا کہ ہم جب بیت الخلاء جائیں تو کیسے جائیں، کیا پڑھ کر جائیں، جب باہر نکلیں تو کیسے نکلیں۔ مسجد کے اندر رہنا، مسجد کے اندر آ کر عبادت کرنا، یہ تو اعلیٰ بات ہے، ادنا سے ادنا تعلیم، تاکہ امت کا کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ضائع نہ جائے، تمام کے تمام ان کے اوقات عبادت بن جائیں۔ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ اب ان کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ ہم صحیح معنی میں ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ جب ان کی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو تماموں کی باتیں ہم پسے پش ڈال دیں۔ آج ہم الٹا کرتے ہیں، نبی کی بات ہوتے ہوئے بھی نبی کے ماننے والوں کی، نبی کے پیچھے چلنے والوں کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ نہ، اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے کسی کی باتیں وقعت اور قیمت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے متبع صحیح معنی میں بن جائیں، ہم صحیح معنی میں ان کے پیروکار بن جائیں۔ ہر کونے میں ہم ان کو اپنا پیشوا اور آئیڈیل مانیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا بھی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، کامل اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ تو دین نام بھلائی ہے، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ آگے کیا فرما؟ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، چوتھا لفظ کیا آیا ہے؟ مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، حکماء کے ساتھ، امراء کے ساتھ۔ کوئی مسلمان بستی ہے، وہاں کا اگر امیر ہے تو ہم اس کی ہر بات ماننے والے بن جائیں، لیکن کون سی بات؟ جو بھلی بات ہو، جو حق کی بات ہو، جو توحید والی بات ہو، جو رسالت والی بات ہو۔ بدعت کی دعوت دیتا ہے، خرافات کی دعوت دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کی طرف ہم کو ابھارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت پر ہم کو ابھارتا ہے، تب نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب ہماری اپنی سوسائٹی ہے، ہم ایک صدر بناتے ہیں، ہم ایک ذمہ دار بناتے ہیں، ہم اپنا ایک مقتدی بناتے ہیں، ہم اس کی بات ماننے والے بن جائیں، لیکن صرف اس صورت میں جب ہم کو بھلی بات کی طرف بلا رہا ہے، بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، تب اطاعت کریں۔ لیکن ہمارے صدر صاحب یا ہمارے ذمہ دار، ہمارے مقتدی بدعات کرنے پر ابھارتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کرنے والے بن جائیں، ورنہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم خود بھی اللہ کو ناراض کرنے والے بن جائیں گے اور اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھلائی کا مطلب جب وہ بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، بھلی باتیں کرنے پر ہم کو ابھارتا ہے، تبھی ہم اس کا ساتھ دیں، ورنہ مخالفت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا سب سے بڑا درجہ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان ماں باپ کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے کہ ماں باپ بھی اگر اللہ کی نافرمانی پر تم کو ابھاریں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر ابھاریں، تب اس وقت تم ماں باپ کی بھی مخالفت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہتا اللہ تعالیٰ، اس وقت اطاعت نہیں ہے۔ پہلے لوگ بہت سارے گزرے جن کے ماں باپ غیر ہوا کرتے تھے، تو دین کے معاملے میں وہ ان کے ساتھ کبھی بھی مصالحت اور کمپرومائز نہیں کرتے تھے، دنیا کے تعلق سے اپنے ماں باپ کا ساتھ دیتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کہتا کہ آ جاؤ واپس شرک کی طرف، آ جاؤ اپنے آبا و اجداد کی دین کی طرف، تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں۔ کتنے ایسے ہمارے سامنے واقعات ہیں، ایک صحابی کا واقعہ بارہا ہمارے سامنے آیا ہے، ماں نے ہڑتال کیا تھا کھانے سے کہ بیٹا
تو نے اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جب تک تو واپس نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گی۔ 3-4 دن تک ماں بھوکی رہی۔ لوگوں کے چلانے پر آ کر اس صحابی رسول نے اپنی ماں سے کیا کہا تھا؟ اے اماں، تو ایسے ہی بھوکی رہے، ایسے ہی بھوکی رہے اور تیری ایسے ہی جان نکل جائے، اور 100 اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جانے دے اور تیری جانیں نکل جائیں، اور تو مجھے مجبور کرے کہ واپس میں آنے والا نہیں ہوں۔ تب ماں کے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اب اس کے دل کے اندر حق پیوست ہو چکا ہے، یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے۔ ماں نے ہڑتل چھوڑ دیا، پھر کھانا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ ہے۔ تو دین نام ہے بھلائی کا، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، وعامتہم، اور لوگوں عام جو انسانیت ہے ان کے ساتھ۔ کیا ہے عام انسانیت کے ساتھ؟ ہم اپنی ذات سے جتنا ہو سکے فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، حق کی تبلیغ کرنے والے بن جائیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ کبھی بھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب بھی اگر ہم سے کوئی بھلی بات پوچھے، بھلائی ہم سے طلب کرے، بڑھ چڑھ کر ہم ان کو صحیح رائے اور مشورہ دینے والے بن جائیں۔ ہم اپنی اگر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط راہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے تو ہم اس کو روکنے والے بن جائیں۔ ہمارے سامنے غلط کرتا دیکھ رہا ہے، ہم اس کو روکیں اور صحیح رائے مشورہ دیں۔ یہی ہے عامۃ المسلمین کے ساتھ بھلائی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی۔ بیعت جو آج کل کر رہے ہیں وہ بیعت نہیں ہے، صوفیوں کے ہاتھوں جا کر بیعت کرتے ہیں، نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سارے اچھے اور بھلے کام کرنے کے لیے بیعت کرتے تھے، یعنی کہ وعدہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کوئی ایسی بھلی بات بتا دیں کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی ہم اس بات سے مکریں گے نہیں، اپنا وعدہ جو ہم کریں گے آپ سے اس سے پھریں گے نہیں، وعدہ نبھانے والے بن جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی۔ بیعت کس کی؟ سمع و طاعہ کی۔ سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ کوئی بھی ہمارا امیر بن جائے، کوئی بھی ہمارا حاکم بن جائے، ہم اس کی بات مانیں گے اس صورت میں جب وہ ہم کو بھلی بات بتائے گا، چاہے کوئی بھی ہمارا امیر کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہم نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی، والنصح لمسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ عامتہم کا لفظ آیا نا، دین نام ہے خیر خواہی کا، عام مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ہم نے بیعت کی۔ اور اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں انہی کا۔ حضرت جریر بن بجلی، عبداللہ بجلی، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا، ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی، تو بازار کے اندر چلا گیا ان کا غلام اور ایک گھوڑا خرید کر لایا۔ بڑا خوبصورت تھا، بڑا پیارا تھا، تگڑا تھا، اچھا خاصا دوڑنے والا، ان کو بہت پسند آ گیا۔ غلام سے پوچھا کتنے میں خریدے ہو؟ دھیان سے سن لیجیے واقعہ۔ کہا حضرت 300 میں خرید کے لایا ہوں، 300 درہم میں خرید کے لایا ہوں۔ کہا اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا، اتنا نفیس، اتنا عمدہ گھوڑا اور صرف 300 میں؟ لگتا ہے اس کا بیچنے والا بڑا نادان ہوگا، اس کو اس کی صحیح قیمت معلوم نہیں ہوگی، بیچارے نے ایسے دے دیا ہوگا۔ ہم کبھی ایسا سوچیں گے؟ ہم کو سستی چیز ملتے ہی فوراً ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والے کا بیچارے کا نقصان بھی ہوگا۔ حد تو یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ایک انسان کوئی چیز مجبوری میں بیچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے 1000، سامنے والے کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اس سے کیا مانگے گا؟ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا، 500 دے دو گے تو لوں گا، وہ کہتا مجھے 1000 کی ضرورت ہے، یہ چیز 1500 کی ہے، مجبوری میں بیچ رہا ہوں، سامنے والا کہتا نا صرف 500 دوں گا۔ ایسے کبھی نہ بنے، تب عامت المسلمین کے ساتھ بھلائی اور خیر خائی نہیں ہوگی۔ تو یہ واقعہ ہم کو دیکھیے سبق دیتا ہے۔ اس کو بلا بھیجا، اپنے غلام سے کہا اس مالک کو جس نے 300 میں بیچا ہے اس کو بلاؤ۔ وہ آ گیا ان کی خدمت میں، پوچھا آخر کیا وجہ کہ تو نے اتنا بہترین گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا 300 میں بیچا؟ تو نے کہا اس کی قیمت ہی اتنی ہے۔ نہ، تجھے اس کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے اس کی 800 قیمت لگا کر پھر 500 روپے اپنی جیب سے ان کو دے دیے۔ اور یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو حقیقی معنی میں سچا پکا مومن ہی کر سکتا ہے، جو سامنے والے کا بھلا چاہنے والا۔ اور نصیحت کے معنی یہی ہیں، یا تو ہم سامنے والے کے کام آ جائیں، اس کے لیے بھلائی کرنے والے بن جائیں، یا تو آخری صورت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے سامنے والے کا کبھی نقصان نہ ہو۔ اس کے تقاضے ہی یہی ہیں اور جو ہم لوگوں کو مطلوب ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا ہی یہی ہے اس کا کہ اپنی ذات سے ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں، محلے والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اڑوس پڑوس والوں کے لیے ہماری ذات سے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہی وہی ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش انسان ہی لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کوئی بہتر کہنے والا بہتر انسان نہیں ہے، گھر والے کہنے چاہیے، پڑوسی کہنا چاہیے، محلے والے کہنے چاہیے، بستی والے کہنے چاہیے، وہ جب گزرے تو کہیں کہ دیکھیے بھلا انسان آ رہا ہے۔ یہ خود غرض نہیں ہے، یہ اپنا کبھی مطلب بھلا نہیں چاہتا، اس کا مقصد ہمارا بھلا ہو، یہ ہماری بھلائی چاہنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ہے لوگوں میں جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، دوسروں کا فائدہ چاہتا ہے۔ اور مومن کی مثال کھجور کے پیڑ سے دی گئی ہے۔ مومن کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ کھجور کا پیڑ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کے مانند ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے ہی کیا کہا کہ کھجور کا پیڑ۔ مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر اور ان کے بیٹے ابن عمر عبداللہ جب آئے تو نے کہا ابو جان مجھے معلوم تھا لیکن میں نے ہمت نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، ایسے معاملے میں کبھی بھی تم کو گھبرانے کی اور شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ مومن کی مثال کھجور کے پیڑ سے کیوں دی گئی ہے پتہ ہے؟ کھجور کا پیڑ واحد ایسا پیڑ ہے کہ اس کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، تمام چیزیں فائدے کے لیے ہیں، تنا سے لے کر جو اوپر کے اس کے پیڑ کے جو پتے ہیں تمام کے تمام انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، بھلے کے لیے ہیں۔ کھجور ہو، کھجور کی گٹلی ہو، اس سے انسان کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس میں نقصان بالکل ہی نہیں ہے۔ اس لیے لہٰذا مومن کی مثالیں اس لیے دی گئی ہے کہ مومن آیا ہی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہی آیا ہے، یہ امت ہی آئی ہے۔ مومنین جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے یہ انسانیت کے فائدے کے لیے، بھلے کے لیے ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ کیا ہے؟ کہ اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بھلا انسان کون ہے؟ لوگوں میں
سب سے بھلا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سب سے بھلا انسان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے سامنے والا مسلمان محفوظ رہے. پہلی بات تو فائدہ پہنچانے کی، دوسرے نقصان سے محفوظ رہنا ہے. کبھی بھی زبان سے گالی نہ دے، اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر وار نہ کرے، کسی کو غیر ضروری مارے، کسی کے اوپر غیر ضروری ظلم نہ کرے. یہ مسلمان ہے کہ کسی کو نقصان نہیں دیتا. کہیں اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا المؤمن، مومن کے تعلق سے، من امین الناس بوائقہ، کہ حقیقت میں مومن وہ ہے کہ اس کی تکلیف سے ساری انسانیت بچی رہے، محفوظ رہے. یہ اس کا دوسرا تقاضا ہے. اور ایک بہت ہی آخر میں، بس یہ حدیث، باتیں تو بہت ساری ہیں، آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور یہ ہمارے اندر آنا بہت ہی ضروری ہے. یہ صفت کے طور پر حدیث بیان کر رہا ہوں کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، ائمۃ المسلمین اور عام مسلمین کے ساتھ اصل تشریح چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والا نہ بنے. اس کے اندر آ کر ہم فیل ہو جاتے ہیں. یہاں ہم کو کامیابی چاہیے، ہم اپنی اولاد کے لیے بھلا رشتہ چاہتے ہیں، سامنے والے کے لیے کبھی نہیں چاہتے. خود رشتہ داروں کے اندر اپنی بیٹی کے لیے بھلا رشتہ ہو، بھائی کی بیٹی کے لیے اگر بھلا رشتہ آیا جلنا شروع کر دیتے ہیں. حسد، جلن ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے. کاروبار کے اعتبار سے لے لو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہمیشہ پھلا پھولا رہے، سدا آباد رہے، ترقی کرتے جائیں. ہمارا اپنا خاص دوست رہتا ہے، اگر ذرا ترقی کرنے لگے دل کے اندر آٹومیٹکلی حسد آ جاتا ہے. کیونکہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی نہ ہو. ہاں یاد رکھ لیجیے، اچھا انسان جو ہوتا ہے بیچارہ اپنا حسد چھپاتا ہے. وَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، اپنے حسد کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا. وَأَمَّا اللَّئِيمُ، جو کمینہ انسان ہوتا ہے فَيُبْدِيهِ، وہ ظاہر کرتا ہے اپنے حسد کو. کیا مطلب؟ زبان کے ذریعے سے، تانا تشنی کر کے. اس کی زبان سے، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کاروبار کے اوپر یہ جل رہا ہے، میری بیٹی کو اچھا رشتہ ہے اس لیے یہ جل رہا ہے، میں نے اچھا گھر بنایا اس لیے جل رہا ہے. باتوں سے کہاں سے آ گیا اتنا پیسہ، کیسے اچانک ترقی کر لیا، کل تک تو تیرے پاس کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی. تو یہ الفاظ سے معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری صفت سے ہماری حفاظت فرما. تو ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والے نہ بن جائیں. قرآن بھی کہتا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک مکمل نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ. اس کا مطلب خالی صدقہ خیرات ہی نہیں ہے. جس طرح ہم اپنے لیے بھلا چاہتے ہیں، اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں، سامنے والے بھی بھلا اور اچھا پسند کرنے والے بن جائیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ذریعہ بہانہ بنا کر ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خیر خواہ بنا دے، سامنے والوں کا بھلا چاہنے والا بنا دے. ہماری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو، ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو، اس طرح کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. ہمارے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے. شر، برائی، فساد، اس طرح کے خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.